اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کا تعارف جس کے ذریعے کرائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یا اللہ. شہزادی کی عظمت پہ سب مل کے صلوات پڑھیں. شہزادی آپ سے راضی ہو. حسن آئے اجازت مانگی، حسین آئے اجازت مانگی، علی آئے علی بھی اجازت مانگ رہے ہیں، خود سید آئے اجازت مانگی. جبرائیل جو 23 برس میں 21,000 دفعہ رسول پہ نازل ہوا، کبھی اجازت نہیں لی. آج وہ چادر کے نیچے آنے کے لیے جبرائیل بھی اجازت مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. 23 سالہ دور نبوت میں 21,000 دفعہ نازل ہوا. جبرائیل اجازت نہیں لی، آج اجازت لے رہا ہے. حسن آئے اجازت مانگی، حسین آئے اجازت مانگی. یہ بتائیں جب حسین پشت رسول پہ سوار ہوئے تھے، رسول حالت نماز میں تھے، کیا حسین نے اجازت مانگی تھی؟ رسول حالت نماز میں ہے، حسین پشت رسول پہ آئے. دنیا کہتی ہے کہ 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا رسول نے، 72 مرتبہ پڑھا، مگر کیا حسین نے اس وقت اجازت مانگی تھی؟ اجازت نہیں مانگی تھی. حتیٰ کہ جمعہ کے خطبے کے دوران رسول خطبہ دے رہے ہیں، حسین مسجد میں آئے کہ پاؤں الجھا، زمین پہ گرے. یہ کہہ سکتے تھے علی جاؤ بچے کو اٹھاؤ، کسی صحابی کو کہتے جاؤ حسین کو اٹھاؤ. خود خطبہ چھوڑ کے دوڑے اور حسین کو اٹھایا. یہ حسین ہے جو پشت رسول پہ گیا، اجازت نہیں دی. مگر آج سبھی اجازت مانگ رہے ہیں. حسن، حسین، فاطمہ، علی جیسا امام، خطیب منبر سنونی، آج جبرائیل اجازت مانگ رہا ہے. یہ اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت مانگ کے دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج جو بھی چادر کے نیچے آ رہا ہے اللہ کی اجازت سے آ رہا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں آ رہا. رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں آ رہا. اس در کی وہ عظمت ہے حسین جو پشت رسول پہ سوار ہے، پشت رسول پہ سوار ہے. اگر اجازت نہیں، حسین ابھی چھوٹے ہیں، حسین ابھی چھوٹے ہیں. اس در کی عظمت آپ کو در سیدہ سے پتہ چلے، فاطمہ زہرا کے در سے پتہ چلے. اس گھر کی عظمت پوچھ رہی ہے تو 21 کے قریب مفاخرے تاریخ کے لکھے جناب فضہ کے. جو مفاخرہ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی تقابل نہیں ہوتا. جو مفاخرہ ہوتا ہے یہ فخر کے لیے کیا جاتا ہے. جس طرح دو پڑھے لکھے بندے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو اپنی علمی ڈگریاں گنوا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مفاخرے کیے جاتے ہیں. دیکھیں در سیدہ پہ آئے، دیکھیں عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. سلمان آئے، کہا کہ تک الباب کیا. فضہ ہے، کہا فضہ جی چاہتا ہے کہ جس طرح یہاں اکٹھے ہیں جنت میں بھی اکٹھے ہوتے، جس طرح یہاں اکٹھے ہیں جنت میں بھی اکٹھے ہوتے. جناب فضہ نے کہا دیکھو سلمان، تم تو جنت میں جانے کی سوچ رہے ہو، میں ابھی سے جنت میں ہوں، ابھی سے جنت میں موجود ہوں. کہ کہا کہ کاش جنت میں ایک ساتھ ہوتے. فضہ نے کہا دیکھو سلمان، تم مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتے. سلمان کون ہے؟ سلمان من اہل البیت کے درجے میں فائز ہے، ایمان کے 10ویں درجے میں. کہا کہ دیکھو سلمان، تم مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتے. کہا کہ اچھا میں مسجد میں جاؤں گا، علی سے کہوں گا میرے مولا میرے لیے دعا کریں کہ میں فضہ سے پہلے جنت میں جاؤں. کہا کہ دیکھو سلمان، کہ مولا کی بارگاہ میں جانا نا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میرا بھی مولا کو سلام کہنا، اور کہنا مولا کو کہنا کہ مولا گستاخی معاف، میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں. گھبرا تو نہیں گئے؟
نافذہ کہتی ہے سلمان قدموں پہ ہاتھ رکھنا، سلام کہنا کہ میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کہا کہ اچھا، سلمان نے کہا یہ مجال، ابھی میں جاتا ہوں رسول اللہ کے پاس۔ کہا کہ اپنے کنیز کے آپ نے کام دیکھے ہیں، پہلے کہتی تھی کہ میں سلمان سے پہلے جنت میں جاؤں گی، اب کہتی ہے میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ نافذہ کے لیے سلمان جب رسول کی بارگاہ میں جانا، قدموں پہ ہاتھ رکھنا، کنیز کا سلام کہنا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی، میں آپ سے میری گھبرا گئے ہوں، میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ سلمان دوڑا مسجد نبوی میں آیا جہاں اللہ کا پاک رسول بیٹھے تھے، رسول دیکھتے ہی مسکرائے، کہا کہ سلمان کہیں فضہ سے تو الجھ کے نہیں آ رہے، کہیں فضہ سے تو الجھ کے نہیں آ رہے۔ کہا یا رسول اللہ فضہ پہلے تو کہتی تھی میں سلمان سے پہلے جنت میں جاؤں، پھر کہتی ہے میں علی سے بھی پہلے۔ یا رسول اللہ حد ہو گئی، فضہ کہتی ہے میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ رسول نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، دہلیز سیدہ پہ آئے، فضہ آ کر اندر کھڑی ہوئی، سلمان باہر کھڑا ہوا۔ کہا کہ فضہ کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو جمعے کے خطبے میں یہ کہا تھا، آپ ہی نے تو جمعے کے خطبے میں یہ کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، جنت میں داخل کوئی نبی نہیں ہوگا، سارے نبی کہیں گے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سردار الانبیاء تشریف نہ لائیں، جب تک سردار الانبیاء تشریف نہ لائیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو خطبے میں کہا تھا جب آپ تشریف لائیں گے آپ کہیں گے جب تک میری بیٹی نہ آئے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو یہ کہا تھا کہ جب شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں گی نور کے ناقہ پر سوار ہوں گی۔ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا تھا، لیکن آپ نے یہ سلمان کو نہیں بتایا تھا شہزادی کی ناقہ کی مہار فضہ نے پکڑی ہوگی۔ اللہ ناقہ کی مہار فضہ نے پکڑی۔ اس در کی عظمت ہے، اس در کی معرفت ہے۔ آل محمد کا چاہنے والا اس پر جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، جتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، اس گھرانے سے وفا میں کمی نہیں آ سکتی، اس گھرانے سے وابستگی میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، یہ حسین کے آستانے ہیں، حسین کے آستانے باعث نجات ہیں۔ حسین کی مجلس میں عقیدہ توحید بھی پیش کیا جاتا ہے، عقیدہ رسالت بھی بیان کیا جاتا ہے، حسین کی مجلس میں آیات بھی بیان کیے جاتے ہیں، تلاوت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے۔ جو تمام مجالس کا مجموعہ ہو اسے حسین کی مجلس کہا جاتا ہے۔ جو تمام مجالس کا مجموعہ ہو، حسین کی مجالس میں اتنی وسعت ہے کہ تمام مجالس حسین کی مجلس میں یکجا ہو سکتی ہیں۔ حسین ابھی تو پیدا ہوئے ہیں نا، ابھی تو قربانی بھی نہیں دی نا۔ کہا کہ فرشتوں جاؤ، صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ کہا کہ فرشتوں جاؤ، حسین کی مبارک بات دے کے آؤ میرے رسول کی۔ فرشتے چلے کہ رستے میں جو ہزاروں برس سے فرشتہ پڑا ہوا تھا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ چھوٹا شہزادہ دنیا میں آیا ہے، اس کی مبارک بات دینے جا رہے ہیں۔ کہا تو مجھے بھی تو لے چلو، میرے بالوں پر کے لیے میں نے دعا کرنی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آئے، قدم گاہ رسالت میں ڈالا۔ یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کیجئے، اس کو بالوں پر مل جائے۔ کہا اس کو جاؤ حسین کے قدموں سے مس کرو، اللہ اس کو بالوں پر عطا کرے گا، اللہ اس کو بالوں پر عطا کرے گا۔ جہاں نوح نبی، جس کا نام تاریخ نے عبد الرزاق یا عبد الرحمن لکھا، امت کے مظالم کی وجہ سے گریہ کر کر کے نام نوح پڑ گیا، نام نوح پڑ گیا۔ وہ نوح نبی جو روزانہ تبلیغ کرتے، لا الہ الا اللہ کہتے، کانوں سے خون بہتا، گھر آتے،
جبرائیل پرمس کرتا، نوح کو شفا ملتی، اور نوح نبی، بزرگ نبی، جلیل المرتبت نبی، صاحب شریعت نبی، جس کو فرشتے کے پروں سے نجات ملے، اور وہ فرشتے جس کو حسین کے قدموں سے نجات ملے، وہ حسین، یہ وہ حسین کے آستان ہیں۔ آئے آج عزاداروں اپنے ذہن کو کربلا میں لے جائیں۔ آج اشیر کے وارث، آج غدیر کے وارث فاتح فرات کا ذکر ہے، فاتح فرات کا ذکر ہے۔ آنکھوں میں اشکوں کی فرات بہنے کے قریب ہے، آنکھوں میں اشکوں کی فرات ٹوٹنے کے قریب ہے، کیونکہ فاتح فرات عباس علمدار کا ذکر ہے۔ وہ عباس، کون عباس؟ جو خود بھی پانی میں، جس کا گھوڑا بھی پانی میں، مشق میں بھی پانی، جس کے کندھوں میں بھی پانی، چلو میں بھی پانی، پھر بھی پیاسا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، مجلس سے ادا ہو گئی، پھر بھی پیاسا، جس کا گھوڑا پانی میں، چلو میں پانی، کاندھوں تک پانی، وہ عباس، مگر خود بھی پیاسا۔ دنیا کہتی ہے عباس نے چلو میں پانی چلو میں پانی لیا، پینے کا ارادہ کیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، عباس نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ عباس علی کا بیٹا ہے، جو سکینہ سے پہلے ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو حسین کی سکینہ سے پہلے پانی پینے کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ عباس، کون عباس؟ سکینہ کی پیاس کا نام عباس، بیواؤں کا آسرا عباس، یتیموں کی ڈھارس عباس، علی کا تیور عباس، علی کا شیر عباس، علی کی شجاعت عباس، اشیر کا وارث عباس، غدیر کا وارث عباس، حسین کے کمر کا زور عباس، حسین کے بازو کی طاقت عباس، قاسم کا امو عباس، اونو محمد کا مامو عباس، اکبر کا استاد عباس، اجرکم اللہ، ام البنین کا بیٹا عباس، اجرکم اللہ، ام البنین کا بیٹا عباس، وہ ام البنین جس نے بچپنے میں کہا عباس عباس، کبھی حسن حسین کو بھائی نہ کہنا، کہا کہ اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ بھائی ہے، مگر وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ عباس تو کنیز کا بیٹا ہے۔ بی بی ام البنین سرداری لشکر کی بیٹی تھی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو فاطمہ زہرا کی کنیز کہتی تھی۔ کہا کہ وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، کبھی حسن حسین کو بھائی نہ کہنا۔ عزادارو، ماتمداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، جب رسول کے منبر سے، جب مسجد نبوی نے یہ بشیر نے اعلان کیا نا، قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، ایک مرتبہ بی بی ام البنین تک جب یہ اعلان پہنچا کہ حسین مارے گئے، ام البنین کے پاس 7 برس کا پوتا فضل موجود تھا۔ فضل کو کہا مجھے مسجد نبوی میں لے جا۔ فضل کو لے کے مسجد نبوی میں آئی، کہا بشیر تو نے کیا اعلان کیا؟ بشیر کہتا ہے حسین مارے گئے۔ کہا کہ کون حسین؟ کہا نواسہ رسول حسین مارے گئے۔ کہا کہ فاطمہ کا لال حسین مار دیا گیا، علی کا لخت جگر حسین مار دیا گیا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا بشیر میں یہ کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین اجرکم اللہ، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا۔ کہا بی بی آپ نے غلط سنا، عباس پہلے مارے گئے، بعد میں حسین مارے گئے۔ اجرکم اللہ، سیدہ آپ کا پرسہ لینے آئی ہے، اجرکم اللہ، یہ جوانیاں سلامت رہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔
بدکھی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے شہزادی آج عباس کا پرسہ لینے آئی ہیں، اجروں کو عمل اللہ۔ عزادارو کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا کہ شہزادی، کہا کہ وہ عباس جب لڑ رہے تھے نا، عباس کے سر میں گرد لگا، عباس لڑ کھڑائے، کہا بشیر تو عباس کو نہیں جانتا، بشیر تو نے عباس کو نہیں دیکھا، میں نے جانتی تو نے عباس کو دیکھا یا نہیں، عباس میرا بیٹا ہے۔ عباس گرز کے وار کو 2 انگلیوں سے روک لیتا تھا، 2 انگلیوں سے گرز کے حملے کو روک دیتا تھا۔ بشیر آ کے روک کے کہتا ہے بی بی عباس کے بازو ہوتے تو گرز روکتا۔ اجروں کو عمل اللہ کہ عباس کے بازو ہوتے تو گرز کو روکتا۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹا، زمین پہ بیٹھی رونے لگی۔ بشیر قریب آ کے کہتا بی بی کس بات نے آپ کو زیادہ رلایا؟ بی بی ام البنین کہتی ہے جب بھی کوئی شہ سوار میدان میں گرتا ہے ہاتھوں کے سہارے پہ گرتا ہے، میرے عباس کے بازو نہیں تھے، یا چہرے کے بل گرا ہوگا یا سینے کے بل گرا۔ اجروں کو عمل اللہ اس بات نے رلایا۔ عزاداروں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو تربیت دیتی ہیں نا، سلائی سکھاتی ہیں، خبردار سلائی سکھاتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو غازی کا علم سلوایا کرو یا اصغر کا کرتا سلوایا کرو۔ اجروں کو عمل اللہ 2 سال کا تھا غازی، صحن خانہ میں زینب کبریٰ غازی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہے، یا علی مسجد سے نماز پڑھ کے آئے، کہا زینب غازی کو چلنا سکھا رہی ہو؟ کہا بابا غازی کو چلنا نہیں، غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی۔ اجروں کو عمل اللہ غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ آیت اللہ کھوئی سرکار ابوالفضل العباس کے روزے پہ زیارت میں جو جملے کہتے تھے، السلام علیکم یا شباب الحسین، السلام علیکم یا حجاب زینب، او حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام، او زینب کے برکے تجھ پہ میرا سلام۔ عزادار صبح عاشور طلوع ہوئی، عباس آئے، کہا مولا لڑنے کی اجازت، کہا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عباس کہا کہ مولا اتنے میں حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا، کہا مولا بزرگ صحابہ کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا مجھے لڑنے کی اجازت دی جائے۔ کہا کہ عباس نہیں، نہ جانے کس کا لاشا آیا ظہر کے بعد، یا عباس آئے، کہا مولا اب تو گودوں میں پالے ہوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، اس فوج کو میں سنبھال لوں گا۔ کہا کہ نہیں عباس، وہ اون محمد کے لاشے تھے، کہا کہ نہیں عباس ابھی تجھے جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھے، تو میری کمر کا زور ہے، تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں، وہ فوج کہاں رہ گئی؟ ایک مرتبہ عباس قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے خیام کے باہر بیٹھے تھے، جب کسی خیمے میں بچوں کی آوازیں آئیں، عباس خیمے میں گئے، کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزیں اٹھا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج 8 محرم ہے، آج گھروں سے علم نکل رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو سکہ بنا رہی ہیں، شربت کی سبیلیں بانٹی جا رہی ہیں، آج دودھ کی سبیلیں، چھوٹے چھوٹے علم لے کے بچے 8 محرم کو نکل رہے ہیں۔ مگر آپ کوئی بھی بچے کا علم دیکھیں گے نا، اس میں چھوٹی سی مشق بھی ہوگی، علم مشق کے بغیر ادھورا ہے۔ عباس نے اسی مشق کے لیے تو خون دیا تھا۔ اجو کمر اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزیں لے کے کھڑے ہیں کہ 4 برس کی سکینہ جو ایک مشق کو لے کے کبھی آنکھوں پہ لگاتی ہے، کبھی لبوں پہ لگاتی ہے، کبھی گردن پہ لگاتی ہے کہ کہیں سے ٹھنڈک مل جائے۔ اتنے میں عباس نے کہا سکینہ مشق لو، مشق اٹھائی، حسین آقا کے پاس آئے، کہا آقا پانی لینے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے علم دیا، ختم کر رہا مضمون، علم دیا، مشکیزہ پہنایا۔ عباس خبردار، جنگ کی اجازت نہیں ہے،
پانی لینے کی اجازت ہے، اجرکم اللہ، صرف پانی لینے کی اجازت ہے۔ یہ کہا، ابھی چلنے لگے تھے میدان جنگ میں، کہا عباس عباس رکو ذرا، اپنے پالنے والی زینب سے تو مل کے جاؤ، اپنی بہن زینب سے تو مل کے جاؤ۔ خیمے کے باہر آئے، باہر سے کھڑے ہو کے بی بی کو سلام کیا، یہ آواز آئی عباس ایک مرتبہ خیمے میں آؤ۔ عباس اندر آئے، عباس کو دیکھا، کہا قد صدقت امیر المومنین، غازی غازی میرا بابا سچ کہتا تھا۔ غازی میں کوفے میں جب پہلی بار آئی تھی نا، میرے بابا نے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسن ہوں گے۔ غازی میں تیرا کم دیکھتی تھی، تیری جوانی دیکھتی تھی، میں کہتی تھی جس کا غازی جیسا بھائی ہو، کس کی ہمت زینب کے ہاتھوں میں رسن ڈالے۔ مگر عباس تو اب جا رہا ہے، یہ یقین ہو گیا کہ اب میرے ہاتھوں میں رسن آئیں گے۔ عباس مڑے، یا فضا نے کہا عباس پیچھے مڑ کے دیکھو۔ عباس نے مڑ کے دیکھا، یہ زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں بھیڑی دا مان سلامت راوی، ایک منت ہم شیر تے لائیوان کر ملن زیور قیدیاں والے، کی میں پاونے ہن سمجھائی بات اور کی میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ، اوے ٹر کے ویر دکھائی بات کی میں بولنے نال شرابی دے، اوے بول کے ویر نسائی وان۔ غازی میدان میں آئے، غازی کے ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ غازی علم میں آئے، یا سکینہ نے بچوں کو کہا بچوں مشکیزے لے کر باہر آؤ کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزے لے کے خیمے کے دروازے پہ آئے، کہا بچوں یہ دیکھو یہ جو علم جا رہا ہے نا، یہ میرا چچا غازی جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم نشیب پہ اترا، سکینہ نے کہا، بچوں نے پوچھا سکینہ یہ علم نشیب میں کہاں اترا؟ کہا کہ میرا چچا نہر فرات میں اتر گیا ہے، بس پانی لے کے آتا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر علم بلند ہوا، علم چلتا ہوا نظر آیا، سکینہ نے کہا دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ اتنے میں علم لڑکھڑایا، سکینہ نے کہا مشکیزیں رکھ دو، اب میں دعا مانگتی ہوں تم آمین کہنا۔ یا سکینہ نے کہا اے اللہ میرے چاچا کی خیر ہو، عباس کی خیر ہو، غازی کی خیر ہو۔ علم لڑکھڑایا، عباس کے بازو کٹے ختم کر دیا، عباس کے بازو کٹے۔ یا حسین نے زلجنا کو ایڑ لگائی، مقتل میں آئے، زلجنا رکا، ایک مرتبہ نیچے دیکھا، عباس کا بازو، عباس کا بازو اٹھایا سینے سے لگایا، دوسرا بازو اٹھایا سینے سے لگایا۔ یا فوج اشقیا نے قریب سے عباس کو تیر مارنا شروع کیے، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، کسی نے گرز مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ ایک مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے، عباس کے پاس آئے۔ اب عباس نے کہا میرے چاہنے والوں کو بتانا میری آنکھ میں تیر لگا تھا۔ مولا عباس کہتے ہیں سب کو بتا دینا، میرے رونے والوں کو بتانا جس کے ہاتھ نہ ہو اور جس کی آنکھ میں تیر ہو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ کہا کہ میں نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا، گھٹنوں کے زور سے آنکھ کے تیر کو نکالا۔ اجرکم اللہ، حسین آئے، عباس کا سر زانو پہ رکھا، عباس کا سر زانو پہ رکھا۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا میں نے دنیا میں آتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آقا اب اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، میری آنکھوں کو صاف کر دیجئے۔ حسین نے عبا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ یا عباس کہتا ہے آقا حسین، مولا حسین میری ماں نے کہا تھا یہ تیرے سردار ہے، کبھی ان کو کام نہ کہنا۔ مولا آپ نے میری آنکھوں کو صاف کیا، میرے ہاتھ ہوتے کبھی آپ کو نہ کہتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔